شب بارات اور جمعرات ایک ساتھ آ جائے ایسا برسوں بعد ہوتا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو۔ یہ موقع اب ایک سال بعد ملنا ہے، فائدہ اٹھا لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج آپ کی خدمت میں وہ خاص عمل پیش کرنے جا رہا ہوں جس کو پڑھتے ہی اللہ پاک آپ کے نصیب کو بلند کر دے گا۔ آپ نے اس عمل کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لینا ہے۔ آج کا دن یعنی جمعرات کا پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، اور شب بارات کی جو رات ہے، آج کی جو رات ہے، یہ پوری آپ کے پاس موجود ہے۔ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جس مقام پر بیٹھ کے اس عمل کو کرنا چاہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ کے نصیب کو بلند کر دے گا۔ شب بارات کی جو رات ہے، یعنی شب سے مراد یہ ہے کہ رات، اور بارات کا مطلب یہ ہے بری ہو جانا، نجات حاصل کر لینا۔ آج کی رات جو ہے، اللہ پاک اپنے قلم مبارک سے نصیب کو لکھتا ہے۔ آنے والے سال میں کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا، کتنا جینا ہے، کب مرنا ہے، کتنا رزق ملے گا، کتنا نہیں ملے گا، اس کا فیصلہ آج کی رات جو ہے، ببرکت رات، اللہ پاک اپنے قلم مبارک سے لکھ دے گا۔ جو بھی شخص اپنے پورے سال کے رزق کو بڑھانا چاہتا ہے، من پسند کروانا چاہتا ہے، اپنی تقدیر کو بہتر سے بہتر اللہ کے قلم مبارک سے لکھوانا چاہتا ہے، تو وہ آج اس عمل کو، بتائے گئے عمل کو 33 بار اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ کو بہتر سے بہترین سے نوازے گا۔ پورے سال کا اللہ پاک رزق آپ کے حق میں لکھ دے گا۔ پورے سال کی دولت اللہ پاک آپ کے حق میں لکھ دے گا۔ اللہ والے اکابرین مفسرین اس عمل کے بارے میں کچھ اس طرح اپنی کتابوں میں بیان کرتے ہیں، جو بھی شخص اس عمل کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیتا ہے، تو اللہ پاک فرشتوں کو بلا کر فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی بخشش فرما دی آج کی رات، یعنی 15 شعبان 2024 سے لے کر 15 شعبان 2025، یہ پورا جو سال گزرا ہے، اس نے جتنی بھی صغیرہ اور کبیرہ گناہ کیے ہیں، میں نے ان کو معاف کر دیا۔ آج میں ان سارے گناہوں کی معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ اس بندے کو میں نے بخش دیا، تم گواہ رہنا، اور آسمانی دنیا پر جا کے یہ اعلان کر دو کہ اللہ اس بندے سے راضی ہے، مخلوق بھی اس بندے سے راضی ہو جائے۔ یعنی یہ اتنا طاقتور ترین عمل ہے اللہ والوں کا کہ ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ پاک من پسند نصیب کے وسیلے اور اسباب پورا سال کھول دیتا ہے۔ اللہ پاک اس بندے کی ناممکن حاجت بھی ہو تو آج اس خاص برکت والی رات، اس خاص برکت والے عمل کی وجہ سے اللہ پاک اس ناممکن حاجت کو بھی ممکن کر دیتا ہے۔ جو لوگ پورا سال تنگ دست رہتے ہیں، رزق کی تنگی کا شکار رہتے ہیں، گھر کے کونے کونے میں رزق کی تنگی کو ختم نہیں کروا سکتے، بے روزگار پورا سال رہتے ہیں، پورا سال قرض دار رہتے ہیں، پہاڑوں جتنا قرض جو ہے وہ اپنے سروں پہ اٹھا کے گزار رہے ہوتے ہیں، جو لوگ بے روزگار ہیں، آج اس عمل کو بتائے گئے طریقے کے مطابق صرف ہاتھ کی انگلیوں پر 33 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ میرا اللہ آپ کے رزق کو بڑھا دے گا، میرا اللہ آپ کو من پسند روزگار سے نوازے گا، میرا اللہ آپ کے لیے وسیلوں اور اسباب کے دروازے کھول دے گا۔ پہاڑوں جتنا قرضہ ہوا تو اس کی ادائیگی میں، اس کے چکانے میں اللہ پاک غیبی مدد آپ پہ نازل فرمائے گا۔ جو لوگ بیمار ہیں، شفا کو حاصل
حاصل کرنے کے اعتبار سے، شفا کی طلب کے اعتبار سے اس عمل کو بتائے گئے طریقے کے مطابق صرف 33 بار پڑھ لیں، میرا اللہ پاک ان کو شفا کلی عطا فرمائے گا۔ عمل کو سیکھنے کے اعتبار سے آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے اور زیادہ سے زیادہ ثواب کی یعنی کہ خاطر آپ نے اس کو شیئر کرنا ہے۔ صدقہ جاریہ کے اعتبار سے عمل کی طرف بڑھنے لگا ہوں، اس سے پہلے آج شب بارات کی جو مبارک رات ہے اس کی دعا کرنا چاہوں گا۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ آپ نے کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھنا ہے، نہ جانے کس کی آمین کو اللہ پاک اپنی برگِ عالیہ میں قبول و منظور فرما دے اور لاکھوں لوگوں کی دعا قبول ہو جائے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، یا اللہ تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، یا وحدہ لا شریک، یا مسبب اسباب، یا اللہ جو بھی میرے سننے والے ہیں جس حاجت کو لے کر آج بیٹھے ہیں، جو میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، یا اللہ ان کی تمام حاجات کو اپنی برگِ عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ جو بے روزگار ہیں یا اللہ ان کو من پسند روزگار سے نواز لے، آج کی ببرکت رات ان کی سن لے۔ یا اللہ جو بے جوڑ ہیں، یا اللہ غیر شادی شدہ ہیں، من پسند رشتوں کی امید لگائے بیٹھے ہیں، من پسند رشتوں کی تلاش میں ہیں، یا اللہ ان کے لیے بہتر سے بہترین رشتوں کے وسیلے اور اسباب پیدا فرما دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما دے۔ یا اللہ جو میری بیٹیاں، جو میری بہنیں گھروں میں قرض کی وجہ سے پریشان ہیں، قرضہ ہونے کی وجہ سے، یا اللہ ان کے قرض کو تو اتار دے، اس قرض کو ختم کروانے کے اعتبار سے بہترین اسباب کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ تو مسبب اسباب ہے، تمام پریشانیوں کو حل کرنے کے اعتبار سے وسیلے اور اسباب، یا اللہ وسیلے اور اسباب کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ جو کاروباری لحاظ سے پریشان ہیں ان کے کاروبار میں یا اللہ دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما۔ یا اللہ جو گھر میں جو رزق کی تنگی کا جن لوگوں کو سامنا ہے، ان کے گھر کے کونے کونے سے رزق کی تنگی کا تو خاتمہ فرما۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ جس بھی جگہ پہ ہیں، جس بھی مقام پہ ہیں، یا اللہ جس مشکل میں ہیں، یا اللہ ان کی اس مشکل کو آسان فرما دے۔ یا اللہ ذہنی جسمانی روحانی قلبی سکون عطا فرما، آمین ثم آمین۔ عمل کی طرف جانے لگا ہوں، آپ اس عمل کو یعنی آج آپ کے پاس جمعرات کا پورا دن باقی ہے، یہ موقع جو ہے برسوں بعد ملتا ہے کہ جمعرات اور شب بارات ایک ساتھ آ جائے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے، یہ ہماری خوش بختی ہے، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ جمعرات اور شب بارات دونوں ایک ساتھ آ جاتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ کیا تو خدا را کر کے اب ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا۔ جو عمل آپ کو بتانے لگا ہوں اس میں کسی قسم کی آپ نے لاپرواہی نہیں برتنی، آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، ایک بھی پوائنٹ، ایک بھی حصہ آپ نے نظر انداز نہیں کرنا، ورنہ جو عمل کا جو بہترین حصہ ہے اس سے آپ محروم ہو جائیں گے، پھر آپ شکوہ کریں گے کہ عمل کی سمجھ نہیں آئی۔ آپ سب سے پہلے یعنی کوئی ایسی جگہ، کسی ایسی جگہ کا انتخاب کر لیں، یعنی شب بارات والی رات یا آج دن کو کرنا چاہیں، جس بھی مقام پہ کرنا چاہیں، کوئی ایسی جگہ کا انتخاب کر لیں جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، یعنی خلوت والی جگہ، تنہائی والی جگہ۔ تنہائی میں یکسوئی بھی آتی ہے، قبولیت بھی آتی ہے، آپ اللہ سے ہم کلام ہونے والے ہو، پورے سال کا رزق اللہ سے مانگنے والے ہو، پورے سال کی خوشیاں آپ اللہ سے لکھوانا چاہ رہے ہو اللہ کی کلم مبارک سے، تو اس لیے کوشش کریں تنہائی والی جگہ اس عمل کا اہتمام کریں۔ سب سے پہلے جس مقام پہ بیٹھے، جس جگہ بیٹھے باوضو ہو کے مسلے پہ، سب سے پہلے درود ابراہیمی سے عمل کا آغاز کریں۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے آپ میرے ساتھ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سب سے پہلے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی درود ابراہیمی ایک بار پڑھنے کے بعد صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں درود ابراہیمی پڑھ لیا کریں، اس میں اللہ نے زیادہ تاثیر رکھی ہے، اس میں زیادہ برکت ہے، یہ نماز والا درود ہے۔ آپ نے درود ابراہیمی ایک بار پڑھنے کے بعد یا صلی اللہ علی محمد پڑھنے کے بعد تعوذ اور تسمیہ شیطانی اثرات کو ختم کرنے کے اعتبار پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کی نیت کر لیں۔ آج ناممکن بھی آپ کو ممکن لگے گا، آج ناممکن دعا بھی اللہ پاک ممکن کر دے گا۔ آج آپ کی کوئی دعا باقی رہے گی نہیں جو اللہ قبول نہ فرمائے۔ جو لوگ خود کو بدبخت اور بدنصیب سمجھتے ہیں، جو لوگ خود کو نامراد سمجھتے ہیں، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اس سے پہلے کبھی کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، کوئی حاجت پوری
نہیں ہوئی، آج بوضو مصلی پہ بیٹھ کے ایک دفعہ درود ابراہیمی صلی اللہ علیہ محمد پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تمام مقاصد کی نیت کر کے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کی نیت کر کے سب سے پہلے جو عمل ہے آپ نے اللہ سے اسباب کی مدد مانگنی ہے، کیونکہ اللہ پاک بہترین اسباب لگانے والی ذات ہے۔ آپ پورے سال کے لیے اسباب کے دروازے کھلوانا چاہتے ہو، چاہے روزگار کے اعتبار سے یا قرض کو ختم کرنے کے اعتبار سے، من پسند رشتوں کے اعتبار سے، جو بھی آج آپ کو ناممکن لگتا ہے، چاہے صدیوں پرانی آپ کی حاجت ہو، برسوں پرانی آپ کی حاجت ہو، جو بھی آپ کے پورے سال کے کام رکے ہوئے ہیں، اگر ان کو آپ جاری و ساری کروانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سب سے پہلے اللہ کا ایک نام جو اسباب کے دروازے کھلوانے والا جو نام ہے، جو اسباب کے دروازے پیدا کروانے کے لحاظ سے اللہ کا بڑا طاقتور اور بڑا پرتاثیر نام ہے، یعنی یا مسبب الاسباب، اے اسباب لگانے والی ذات۔ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب دو بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب تین بار ہو گیا۔ آپ نے یا مسبب اسباب کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیں، جس طرح آپ کو بہترین لگے، لیکن کوشش کریں جو مقدار، جو ترتیب آپ کو بتاؤں گا، اس میں آپ نے کسی قسم کی غفلت نہیں کرنی، اس میں آپ نے اس کی ترتیب کو آگے پیچھے نہیں کرنا، ورنہ تاثیر ختم ہو جائے گی۔ یہ اللہ والوں کی خاص یعنی ترتیب ہے۔ یا مسبب الاسباب ایک بار، یا مسبب الاسباب دو بار، یا مسبب الاسباب تین بار۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آج کا پہلا عمل ہے، یعنی ایک دفعہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے یا مسبب الاسباب کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آج کا پہلا عمل ہے۔ فوری طور پہ تعوذ اور تسمیہ پھر دوبارہ پڑھ لیں، شیطانی اثرات کو ختم کرنے کے اعتبار سے، خیر و برکت کے اعتبار سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے جو دوسرا عمل کرنا ہے، اللہ کا وہ نام جو رزق کے اعتبار سے جو بے انتہا خزانے رکھتا ہے۔ جو بھی شخص شب بارات کی مبارک رات اس نام سے اللہ کو پکارے گا، اس نام کو پڑھ کے اللہ سے مدد مانگے گا، اللہ پاک اس کے حق میں بہتر سے بہترین کا فیصلہ فرما دے گا۔ پورے سال کا رزق اللہ پاک اس کے حق میں لکھ دے گا، پورے سال کی خوشیاں اللہ پاک اس کے حق میں لکھ دے گا۔ آج کوئی ایسی دعا باقی نہیں رہے گی جو قبول نہ ہو۔ آج اللہ پاک ناممکن بھی ممکن کر دے گا۔ سب سے پہلے آپ نے یا مسبب الاسباب کو 11 مرتبہ پڑھا، فوری طور پہ جو دوسرا عمل ہے، اللہ کا وہ نام جو رزق کے اعتبار سے بہت ہی طاقتور ترین ہے، یعنی یا رزاقو، یا رزاقو کو ایک بار، یا رزاقو دو بار، یا رزاقو تین بار۔ آپ نے یا رزاقو کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیے، تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیے۔ یا رزاقو کو آپ نے صرف اور صرف 21 ٹائمز پڑھنا ہے، 21 مرتبہ۔ جو ترتیب آپ کو بتا رہا ہوں اس میں کمی پیشی نہیں کرنی، مراد یہ ہے کہ 21 سے زیادہ بھی نہ پڑھیں، 21 سے کم بھی نہ پڑھیں، کیونکہ یہ جو مقدار ہے یہ اللہ والوں کی خاص مقدار ہے۔ ترتیب اور مقدار کو آپ نے بالکل مرزو خاطر رکھ کے پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو، دل میں آپ رزق کے اعتبار سے جس بھی مشکل میں ہیں اس مشکل میں آسانی کروانے کے اعتبار سے، اس طلب سے آپ نے یا رزاقو آنکھیں بند کرتے ہوئے بنا کسی سے بات کیے ہوئے یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو آپ نے صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آج کا دوسرا عمل ہے۔ فوری طور پہ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد جو تیسرا اور آخری عمل ہے، آج کا طاقتور ترین عمل ہے، یہ اللہ کی وہ لاڈلی صورت ہے، یہ اللہ کو وہ پسندیدہ صورت ہے جو اللہ کی عدالت میں جا کے پڑھنے والے کے حق میں لڑائی لڑتی ہے، جھگڑا کرتی ہے، اور اس وقت تک جھگڑا کرتی رہتی ہے جب تک اللہ پاک اس بندے کے حق میں بہتر سے بہترین کا فیصلہ نہ فرما لے۔ یہ جو صورت ہے اس کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لینی ہے۔ تمام وظائف کا سلطان کہلاتی ہے۔ اولاد مانگنا چاہو تو شب بارات کی مبارک رات اس کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لو۔ اگر پورے سال کا رزق لکھوانا چاہو تو اس کو پڑھ لو۔
اگر آپ اپنے دشمن کو ناکام کروانا چاہتے ہو، کاروبار میں برکت چاہتے ہو، گھر کے کونے کونے سے رزق کی تنگی کا خاتمہ کروانا چاہتے ہو، تو اس صورت کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تعوذ و تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے اس صورت کا عمل شروع کرنا ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، اس کی نیت کرتے ہوئے ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میں پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 33 بار پڑھ لینا ہے۔ 33 بار پڑھنے سے مراد ہے نہ 33 سے زیادہ نہ 33 سے کم۔ آپ نے ہر دفعہ سورہ کوثر کو پڑھنے سے پہلے بسم اللہ لازمی پڑھنی ہے، یعنی سورہ کوثر کو مکمل کرنے کے بعد پھر دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان چیزوں پہ آپ غور کریں، یہ وظیفے کا حصہ ہے۔ ایک ایک چیز، ایک ایک پوائنٹ میں آپ کو بچوں کی طرح سمجھا رہا ہوں، یعنی کہ آپ نے سورہ کوثر کو ایک دفعہ مکمل کرنے کے بعد دوبارہ سے جب آپ شروع کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر دوبارہ سورہ کوثر کو مکمل کرنا ہے۔ پھر مکمل کرنے کے بعد پھر دوبارہ جب آپ شروع کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی آپ نے صرف اور صرف 33 مرتبہ سورہ کوثر کو 33 ناممکن حاجات کو بھی دل میں رکھتے ہوئے اگر آپ نے پڑھ لیا تو اللہ پاک قادر مطلق ہے ان 33 ناممکن حاجات کو آج شب برات کی جو برکت والی رات ہے، فضیلت والی رات ہے، اللہ پاک ممکن کر دے گا۔ فوری طور پہ آخر میں جس طرح شروع میں ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھا تھا، آخر میں ایک دفعہ پھر پڑھ لیں، اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگے۔ 5 الفاظ منہ سے آپ نے یہ لازمی نکالنے ہیں، یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا رحم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی تھی، تحفے کے طور پہ دیے تھے۔ تو آپ نے یعنی کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ آپ نے مکمل طور پہ یعنی کہ 3 دفعہ پڑھنے ہیں۔ یہ 5 الفاظ، یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا رحم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ ان کو آپ نے 3 دفعہ پڑھنے ہیں، 5 الفاظ کو 3 دفعہ۔ میں نے آپ کو بتا دیے یہ ہر دعا کو قبول کروانے میں بہترین الفاظ ہیں۔ اللہ کی توجہ، اللہ کی رحمت خود پہ نازل کروانے کے، اپنی ناممکن حاجت کو ممکن کروانے کے اعتبار سے یہ 5 الفاظ آپ نے ہر دعا مانگنے سے پہلے پڑھنے ہیں۔ انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ کی ہر دعا قبول فرمائے گا۔ آج کی رات جو بھی مانگا اللہ پاک آپ کے حق میں بہتر سے بہترین کا فیصلہ فرمائے گا۔ آمین۔